السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ارشد شریف کی کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے تفتیشی ٹیم جلد کینیا روانہ ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ایف آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرے گی اور حتمی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ منگل اور بدھ کی شب ارشد شریف کی میت قطر ایئر لائن کے ذریعے اسلام آباد پہنچائی گئی۔ بعد ازاں میت کو نجی ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی پولیس اور انتظامیہ پمس ہسپتال کی موجودگی میں ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ ارشد شریف کی والدہ نے مطالبہ کیا تھا کہ پمس ہسپتال میں ان کے بیٹے کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے دوران سینئر سرجن بھی موجود ہوں۔ ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ارشد کی تدفین جمعرات کو اسلام آباد کے H11 قبرستان میں کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت مخالف لانگ مارچ کا اعلان کرنے کے بعد مارچ تک لاہور میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں وہ حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے اور انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ اس دوران وہ لانگ مارچ میں زیادہ زیادہ افراد کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے متحرک رہیں گے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق عمران خان صوبہ پنجاب میں لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کا اعلان کرنے پر حکم امتناعی جاری کرنے کی حکومتی درخواست مسترد کر دی، جبکہ 25 مئی کو مبینہ طور پر عدالتی حکم کے برخلاف مختص جگہ کے بجائے بلو ایریا تک آنے پر توہین عدالت کی درخواست پر عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ فی الحال توہین عدالت کا نوٹس یا شو کاز نوٹس جاری نہیں کر رہے۔ عمران خان کا جواب آ جائے پھر جائزہ لیں گے کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت ایگزیکٹو نہیں ہے اور نہ بننا چاہتی ہے۔ کسی سے احتجاج کا حق چھیننا نہیں چاہتے۔ احتجاج قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ حقائق کے تناظر میں بیان حلفی کی خلاف ورزی کو بادی النظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 26 مئی کو جو واقعات ہوئے وہ واضح نہیں ہیں۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے لانگ مارچ روکنے کی درخواست پر عدالت سے ہدایات لینے کے لیے وقت دینے کی استدعا کی، جو عدالت نے منظور کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 31 اکتوبر سے قبل اگر کوئی مسئلہ ہو تو عدالت یہاں موجود ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کو 4 نومبر کو اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کے لیے NOC کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ کراچی کے پوش علاقے کلفٹن میں کمسن بچی جو سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر کراچی میں اپنے خاندان کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھی، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے دلدوز واقعے نے شہریوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ واقعے پر سوشل میڈیا پر بھی بڑے پیمانے پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے اور واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے CCTV فوٹیجز اور دیگر معلومات کی مدد سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن اس واقعے نے ان لاکھوں نابالغوں کے ساتھ زیادتیوں کو ظاہر کر دیا ہے جو اگست میں طوفانی بارشوں سے آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان میں سے بیشتر 2 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بچوں کے لیے سرگرم کارکن رانا آصف کا کہنا ہے
کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے تقریباً 140 ملین بچے متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر پناہ گاہوں کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ نیز ان کے پاس اتنا شعور یا کوئی ایسی تربیت نہیں ہے کہ وہ ایسی منفی صورتحال سے بچ سکیں۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ اس سلسلے میں ریاستی مشینری بھی دعووں کے علاوہ خاموش نظر آتی ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے تھامس نکلسن نے منگل کو کہا کہ خطے سمیت متعدد ممالک کا خیال ہے کہ افغانستان میں ابھی تک ایک جامع حکومت قائم نہیں ہوئی ہے۔ نکولس نے کہا کہ خطہ اور دنیا افغانستان میں مخلوط حکومت چاہتی ہے۔ یورپی یونین کے خصوصی ایلچی نے خارجہ امور کی کمیٹی کو بتایا کہ افغانستان کو سخت سردی کا سامنا ہے اور انسانی امداد کی فراہمی کا وعدہ ہدف سے 50% کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ یورپی یونین کے کچھ رکن ممالک جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا وہ کابل میں مشن کے حوالے سے واپس آ سکتے ہیں یا حقیقتاً وہاں اپنی موجودگی قائم کر سکتے ہیں۔ ترکی میں طالبان کا حماس کے رہنماؤں سے پہلا براہ راست رابطہ ہوا ہے۔ طالبان سے وابستہ باختر نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی۔ باختر خبر رساں ایجنسی کے مطابق فریقین نے فلسطین اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ ترجمان طالبان نے مسئلہ فلسطین کو پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ سمجھا اور فلسطینیوں کے دعوے کی تائید کی۔ برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم رشی سوناک نے منصب سنبھالنے کے بعد کابینہ کی تشکیل شروع کر دی ہے۔ وہ رواں برس وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے والے تیسرے برطانوی وزیر اعظم ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کو امید ہے کہ وہ کساد بازاری کی طرف بڑھنے والی معیشت کو مستحکم کریں گے۔ اپنے ایک پہلے اقدام میں سوناک نے اعلان کیا کہ وہ محکمہ خزانہ کے سربراہ جیریمی ہنٹ کو عہدے پر برقرار رکھیں گے، جنہیں سابق وزیر اعظم ٹرس نے 2 ہفتے قبل بحران کے دوران منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ایشیائی نژاد، غیر سفید فام اور ایک ہندو سیاستداں رشی سوناک کے برطانیہ کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھارت میں جہاں خوشی کا ماحول ہے، وہیں ایک نئی بحث بھی چھڑ گئی ہے۔ حزب اختلاف کے بعض سیاستدانوں نے سوال کیا ہے کہ کیا بھارت میں کوئی مسلمان یا عیسائی وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے؟ وہ حکمراں جماعت بی جے پی کی مبینہ اکثریت پسندانہ سیاست کی وجہ سے اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر اور سینئر کانگریس رہنما پی چدمبرم نے رشی سوناک اور کملا ہیرس کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اور یہاں کی ان پارٹیوں کو جو اکثریت پسندی کی سیاست کر رہی ہیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سینئر کانگریس رہنما ششی تھرور نے ایک سوال کیا کہ کیا بھارت میں کوئی صریح اور کھلا اقلیتی فرد وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ بقول ان کے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بی جے پی کسی عیسائی یا مسلمان کو وزیر اعظم کے منصب کے لیے قبول کر سکتی ہے؟ محبوبہ مفتی، اسد الدین اویسی اور بعض دیگر سیاستدانوں نے بھی بی جے پی کی مبینہ اکثریت پسندی کی سیاست پر تنقید کی، جبکہ بی جے پی نے اپنے سخت رد عمل میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وزیر اعظم بننے اور 3 مسلم اور ایک سکھ صدر کی مثال پیش کرتے ہوئے اپوزیشن رہنماؤں پر نکتہ چینی کی ہے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کے متوقع جوہری تجربے سے قبل تعاون کو مضبوط بنانے اور ڈیٹرنس اقدامات میں اضافے کا عزم ظاہر کیا۔ ٹوکیو میں امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کے سینئر رہنماؤں کے درمیان بدھ کے روز ہونے والی ملاقات کے دوران یہ عزم کیا گیا۔ شمالی کوریا نے اس سال ریکارڈ تعداد میں میزائلوں کا تجربہ کیا ہے، جس میں ایک بیلسٹک میزائل بھی شامل ہے جو اس ماہ کے شروع میں جاپان کے اوپر سے گزرا تھا۔ شمالی کوریا کے جوہری تجربے کی توقع کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں ممکنہ طور پر چھوٹے نیوکلیئر وار ہیڈز شامل ہوں گے جو کروز میزائلوں میں فٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں
اور جو جنوبی کوریا کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دھماکہ خیز ہتھیاروں کی طاقت ان ایٹمی بموں کی طرح ہوگی جو اگست 1945 میں جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کی غرض سے گرائے گئے تھے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے منگل کو کہا کہ شمالی کوریا نے 7ویں جوہری تجربے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے پیر کو کہا تھا کہ امریکہ شمالی کوریا کے ایک اور جوہری تجربے کے امکان کے تحت تمام ہنگامی حالات کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کورین سروس نے نیو یارک سٹی میں شمالی کوریا کے اقوام متحدہ کے مشن سے رابطہ کیا اور واشنگٹن اور سول کے ممکنہ جوہری تجربے کے اندازے پر تبصرے کے لیے کہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکران بدھ کے روز جرمن چانسلر اولاف شولز کے ساتھ پیرس میں ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ یورپی یونین کی اسٹریٹجی، دفاع اور اقتصادی پالیسیوں پر دونوں پڑوسی ملکوں اور یورپی یونین کے اتحادیوں کے درمیان اختلافات جاری ہیں۔ میکران اور شولز بدھ کے روز ایلیسی پیلس میں ایک ورکنگ لنچ کریں گے۔ ابتدا میں اس دن فرانس اور جرمنی کی ایک مشترکہ کابینہ میٹنگ ہونا تھی، لیکن اسے جنوری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پیرس اور برلن دونوں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ انہیں بھی کچھ دو طرفہ مسائل پر اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ فرانس اور جرمنی کے درمیان اختلافات غیر معمولی بات نہیں ہیں، جو دونوں ہی یورو زون کی سب سے بڑی معیشتیں ہیں اور دفاع اور توانائی سمیت متعدد موضوعات پر مختلف موقف رکھتی ہیں۔ چین کے شہر شنگھائی نے کووڈ-19 کی سانس کے ذریعے لی جانے والی ویکسین بدھ کے روز سے دینا شروع کر دی ہے، جو دنیا میں بظاہر ایسی پہلی ویکسین ہے۔ شہر کے ایک سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک اعلان کے مطابق اسپرے کے ذریعے منہ کے راستے دی جانے والی اس ویکسین کو پہلے سے ویکسین شدہ لوگوں کو ایک بوسٹر ڈوز کے طور پر فری دیا جا رہا ہے۔ سوئی کے بغیر دی جانے والی ویکسینز ان لوگوں کو آمادہ کر سکتی ہیں جو شاٹس لگوانا پسند نہیں کرتے، جبکہ یہ غریب ملکوں میں ویکسینیشن کی توسیع میں بھی مددگار ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کا انتظام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ چین کے پاس ویکسین کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بوسٹر شاٹس لگوا لیں، اس سے پہلے کہ وہ پینڈیمک کی سخت پابندیاں اٹھائیں جو ملک کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے اور باقی دنیا سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز کووڈ-19 کا چوتھا بوسٹر شاٹ لگوا لیا ہے اور تمام امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں، جبکہ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ اور کووڈ کے عالمی رد عمل کی فنڈنگ کے لیے $22 ارب کی درخواست کی منظوری دے دے۔ اپنا بوسٹر شاٹ لگوانے سے پہلے بائیڈن نے کہا کہ ہم یہاں ایک بہت ہی سادہ پیغام کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ کہ آپ ویکسین لے لیں۔ انہوں نے کانگریس کے ان ارکان پر تنقید کی جو کووڈ سے چھٹکارا تو چاہتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کے لیے رقم خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ سینٹ کے ریپبلکن ارکان نے کووڈ کے لیے درخواست کی گئی فنڈنگ کی رقم کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وائرس پر وفاقی خرچ کو ختم ہونا چاہیے، نہ کہ اس میں اضافہ۔ میزوری کے سینیٹر رائے بلنٹ ریپبلکن لیڈرشپ ٹیم کے رکن ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی ویکسینز کے لیے خود خرچ کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ اپنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔